کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور مزے میں ہوں. پچھلی ویڈیو بڑی اچھی گئی, سب نے بڑا ولاگ کو پسند کیا. میں نے کہا چلو ایسا ولاگ اور بنانا چاہیے. آئی ول ٹرائی کہ میں ہفتے میں ایک تو ضرور ایسا ولاگ بناؤں. ساتھ میں ریسیپیز تو آف کورس آتی ہی رہیں گی. تو صبح جی ہماری بچی ایک بیمار ہو گئی تھی, تھوڑا سا اس کو فیور تھا, تو ہم نے کہا پہلے اس کو ڈاکٹر کے دکھا دیں پھر کچھ اور کریں گے. تو جب ڈاکٹر کے گئے تو وہ ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد بچہ ایک دم سے خود ہی تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. وہی ہوا, اور پھر ہم نے اسی خوشی میں چائے اور سموسے کھا لیے. صبح ہی ہم لوگوں نے یہ کر لیا, ناشتہ سمجھے ہمارا وہی ہو گیا تھا. پھر ہم جی یہ تھوڑا سا دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا, میں نے کہا چلو کھانا شانا بناتے ہیں. تو بس روٹیاں شوٹیاں بنانے لگے. اور روٹیاں بنانا جو ہے مجھے انتہائی برا کام لگتا ہے, سب سے مشکل کام مجھے لگتا ہے. مجھ سے جتنے مرضی سالن بنوا لے کوئی, مجھ سے چاول بنوا لیں, لیکن روٹیاں بنانا مجھے کبھی آسان نہیں لگے گا, جو مرضی ہو جائے. حالانکہ میں نے اسٹینڈ مکسر رکھا ہوا ہے, روٹی میٹک بھی لوگ مجھے کہتے ہیں, بٹ وہ اتنی چھوٹی روٹیاں آتی ہیں بنتی ہیں اس سے کہ میرا دل نہیں مانتا. اور ہم لوگ جو ہیں وہ, میں, میرے میاں, میرے بچے جو ہیں وہ, ہم روٹی کے ہی شوقین ہیں. مجھے خود بھی ویسے تسلی نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی یا ایسی روٹی کھا کے, فروزن بھی بالکل ہمیں پسند نہیں ہے. یس مسئلہ یہ ہمارا ہے. خیر میں نے ڈھیر ساری روٹیاں بنائی الحمدللہ. اور پھر میں نے بنائی ساتھ میں جی چکن نہاری. نہاری تو صرف بیف یا مٹن کی ہوتی ہے, لیکن ہم چکن کی بھی کبھی کبھی بنا لیتے ہیں. یہ شان یا نیشنل کے مسالے سے کافی بہت ہی آسان ہے, 20 منٹ میں بن جاتی ہے. ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے. ساتھ میں جی سارے لوازمات میں نے رکھے تھے. میں موسٹلی وہی والی ریسیپی فالو کرتی ہوں جو انہوں نے ڈبے میں لکھی ہوتی ہے. بس چکن کو جو ہے وہ جنجر گارلک اور گرین چلیز کے ساتھ سوتے کر لیتی ہوں, اور انینس کے اندر, اور بس اسی طرح پھر سارا مسالہ ڈال کے پھر پانی ڈال کے اس کو پکا لیا کافی ساری دیر. اور ساتھ میں وہ جو آٹا اور پانی کی وہ جو سلری بنا کے ڈالتے ہیں تاکہ وہ گاڑھی ہو جائے, اس کو تھوڑی دیر اور پکا لیا. تو بس یہ خوبصورت سی ہماری نہاری تیار ہو گئی تھی. ہم نے مزے سے کھائی, اور موسم برف جو ہے وہ کافی حد تک ہماری پگھلنے کی طرف آ رہی تھی. یہ میں نے صبح بنایا تھا, تو صبح جو ہے وہ برف کافی ساری تھی, لیکن جیسے ہی دوپہر ہوتی گئی ہے, شام ہوتی گئی ہے, تو برف جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئی تھی. تو کھانا کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے. ساتھ میں نے یہ آئس کریم سینڈوچ نکالا جو کہ میرے بیٹے کا ہے. میں نے کہا چلو میں بھی کھا لوں, میں بھی اتنی ہی شوقین ہوں جتنا وہ ہے. اور جی کھانا پینا کھا کے بچوں چچوں کو سیٹ کر کے میں نے کہا چلو بھائی رمضان کی تھوڑی سی گروسری ہی کر آئیں. کافی ساری چیزیں ختم ہوئی ہوئی تھیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے والی تھیں. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. آئی کیم ٹو فریشکو. میں کبھی فریشکو جاتی ہوں, والمارٹ جاتی ہوں, سپر اسٹور جاتی ہوں, سب سے مل جل کے چیزیں لے لیتی ہوں جو راستے میں آ جائے یا جو جگہ جلدی آ جائے. فریشکو میں سارا حلال میٹ کا سیکشن ہے. یہاں سے اکثر میں بون لیس چکن وغیرہ اور یہ جو ڈیلی میٹ ہوتا ہے یہ سارا لے لیتی ہوں. اور پھر میں نے آپ کو جی کافی سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ شیئر کریں بھائی دیسی گروسری یا رمضان اسینشل گروسریز آپ کیا لیتی ہیں, کہاں سے لیتی ہیں. میں ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی, ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لے لیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو. جیسے وہ رس تھے, اور وہ اس کو جو سویٹ پفس ہوتے ہیں ابھی پچھلی جو سلائیڈ میں نے دکھائے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. پھر یہ ہماری کیا جی املی کی چٹنی اور سویٹ اینڈ سار چٹنی جو ہوتی ہے یہ بہت اچھی ہے. جنجر گارلک پیسٹ تو میرے فریج میں کبھی ختم نہیں ہوتی. سارا ٹائم مجھے ہر سالن, روٹی, چاول, جو بھی میں نے چیز بنانی ہوتی ہے اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ہر حال میں یوز ہوتی ہے. ساتھ میں سیویاں بھی پڑی ہوئی تھی فریشکو کے اندر. ویسے یہ جو ان کا ایشین فوڈ سیکشن ہے نا, انٹرنیشنل آئل, اس کے اندر بہت کام کی چیزیں ملتی ہیں. ضرور وہ آپ دیکھا کریں. سوجی, بیسن, آٹا, آشرواد آٹا, شیر والا, وہ میں ہول ویٹ آٹا یوز کرتی ہوں. اور یہ سموسے جو ہیں یہ منی سموسے دیپ برانڈ کے ہیں, بہت اچھے رہتے ہیں. سموسہ چاٹ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ نے بنانی ہو افطاری کے اندر تو بڑے ہی کوئک فکس رہتے ہیں اور بہت اچھے بن جاتے ہیں. ایویپوریٹڈ ملک لیا تھا, کوئی سویٹ ڈش وغیرہ بنانی ہوتی ہے تو ضرور کام آ جاتا ہے. یہ برڈز کا ہے جی کسٹرڈ پاؤڈر, یہ میں ضرور یوز کرتی ہوں کبھی کبھار جب میٹھا بنانا ہو. اور یہ ہے جی ڈریم وپ. اکثر ہمیں یہاں پہ ایگزیکٹ وہ جو تھک وپنگ کریم ہوتی ہے نا وہ نہیں ملتی. میں اکثر جو وپڈ آلریڈی کریم جو باکس میں ہوتی ہے وہ میں لے لیتی ہوتی ہوں, کیونکہ مجھے وپ کرنا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے کیونکہ اتنی ایزی کریمز نہیں ہیں یہاں پہ وپنگ والی. وہ مجھے زیادہ ٹب جو ہوتا ہے وپڈ کریم کا وہ زیادہ آسان لگتا ہے. اور لیکن یہ ڈریم وپ بھی بہت اچھی وپ ہو جاتی ہے. اور یہ والی ایکٹیو یسٹ میں یوز کرتی ہوں, پرفیکٹ یسٹ ہے. ساتھ میں چینی ختم ہوئی تھی وہ اٹھا لی.
تھوڑی سی لور لور کرتے 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 میں پہنچی ہوں جی یہ ریفریجریٹر پہ، اور چیز اٹھانی تھی. بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی چیز کون سی لیں جی، تو یہ ساری چیز جو میں دکھا رہی ہوں یہ میں یوز کر لیتی ہوں. اب اپنی طرف سے آپ حلال حرام دیکھ لیں، جون سی آپ کو لگتی ہے جون سی نہیں لگتی. ہماری اطلاع کے مطابق یہ سیف ٹو کنزیوم ہے. ساتھ میں نے بٹر لیا تھا. یہ بٹر میں نے لے تو لیا، یہ میں نے اینڈ پہ چیک کیا کہ اس کی شکل کو کیا ہوا تھا، مطلب اس کا ریپر خراب ہوا تھا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، بٹر ٹھیک ہی تھا. ساتھ میں ہم نے لیا ہے جی دودھ. اچھا کیلگری البرٹا میں جو ہے وہ ہمیں اس طرح بوٹلز میں ملتا ہے. اونٹیریو میں کافی جگہ پہ جیسے تھیلے ہوتے ہیں نا دودھ کے ٹرانسپیرنٹ تھیلے، ان میں ملتا ہے. سو اونٹیریو والے اور ٹورانٹو والے کافی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے ہمیں بوٹلز میں ملنا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ ایزی لگتا ہے، مجھے تو بہت ایزی لگتا ہے. اچھا ہاں یہ وپڈ ٹاپنگ ہے جس کی میں بات کری نا، وپڈ کریم کی جگہ میں یہ یوز کر لیتی ہوں. تو ڈیزرٹس وغیرہ بنانی ہو تو منٹوں کا کام ہے بھائی، کوئی آپ کو وپ وغیرہ نہیں کرنی پڑتی چیزیں، اور زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا، اور جلدی سے بس میٹھا بن گیا. اچھا یہ بٹر پف پیسٹری، یہ میں فریش کو آئی ہوئی ہوں تو یہاں پہ یہ کمپلیمنٹس برانڈ کی ہے، اور والمارٹ کے اندر ملتی ہے جی گریٹ ویلیو کی بٹر پف پیسٹری. پرفیکٹ ہے، بہت امیزنگ بنتی ہے وہ، اور میں زیادہ تر اپنی ریسیپیز میں وہی یوز کرتی ہوں. یہ فروزن فروٹس ہیں یہاں پہ، تو ایووکاڈوز اور یہ مینگوز، یہ مینگو میرے بچے کافی شوق سے کھاتے ہیں، تو یہ میں اکثر اپنے فریزر میں رکھتی ہوں کیونکہ فریش تو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. زیادہ تر یہاں پہ میکسیکن مینگوز آتے ہیں جو کہ ذرا کھٹے ہوتے ہیں. تو بس یہ میں نے تھوڑی ہی شاپنگ کرنی تھی فریشکو سے، کوئی بہت اسینشل چیزیں میں نے اٹھانی تھیں، کوئی بہت لمبی چوڑی میری لسٹ نہیں تھی، تو وہی بس میں نے اٹھائی. اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں جاتی ہوں جی ڈالراما. تو یہ میں دکھا رہی تھی ہاں یہاں پہ اگر جو ہم خود ہی وے کرتے ہیں اور خود ہی پے کر دیتے ہیں، اور جو چیز نہیں ہمیں پتہ ہوتی کہ بھئی کیا، تو وہاں پہ آپ لکھیں بھئی اورنج، تو وہ وہاں پہ آ جاتا ہے لکھا ہوا. سو ایزی پیزی. اچھا جی پھر میں آ گئی جی ڈالراما پہ جی یہ کسی نے پتہ نہیں کیا گندی چیز کوئی اندر ٹشو وشو پھنسایا ہوا تھا اس ٹرالی کے اندر. تو ڈالراما میں تو ویسے ہی آ کے مزہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز. اچھا یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ انڈر $5 ہے، مطلب $5 اینڈ بلو. تو جو تھوڑی سی زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے وہ $5 کی ہی ہوگی، اور باقی جو ہے وہ 2 4 $1 2 3 4 کی بھی ہوتی ہیں. تو مطلب $5 سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت بیسک جس طرح گھر کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیلی یوز کی ہوتی ہیں اور آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، وہ یہاں سے پرفیکٹ بہت اچھی مل جاتی ہے. کچن کی ہوں، ٹوائلٹریز ہوں، بہت اچھی ہے ڈالراما. نیو امیگرینٹس کے لیے تو پرفیکٹ پلیس ہے کیونکہ ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یو گیٹ ٹو نو کہ کون سی چیز کہاں زیادہ اچھی ہے، کس کی کمپنی زیادہ اچھی ہے، کس کا برانڈ زیادہ اچھا ہے، وہ لیتے ہو. سو یہ ایک مجھے بہت ہی مزے کا سرونگ سٹینڈ لگا، $5 کا تھا. یہ میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا تھا، مجھے تھا کہ شاید کہیں ملے یا نہیں، لیکن یہ ایک ہی یہاں پہ پڑا ہوا تھا. اور یہ ٹرن ٹیبل جو ہے کچن ٹرن ٹیبل، یہ میں نے لی فریج کے لیے، تو میں آگے جا کے دکھاؤں گی. میں نے اس کو سیٹ بھی کیا اور اندر رکھا بھی، تو مجھے یہ بہت ہی کیوٹ لگی. ایسے یہ روٹیٹ کرتی ہے اور گھوم جاتی ہے. تو وہ دونوں چیزیں میرا خیال ہے $4 یا $5 کی تھیں. ساتھ میں جی یہ اسینشل ہمارے زپ لاک بیگز اٹھائے ہیں میں نے، گاربیج بیگز اٹھائے ہیں. اور ہر دفعہ جو ہے نا مجھ سے یہ غلطی ہوتی ہے، کبھی میں 75 لیٹر والا اٹھا لیتی ہوں گاربیج بیگ کہ بہت بڑا آ جاتا ہے، کبھی 20 لیٹر والا اٹھا لیتی ہوں. اب میرا خیال ہے 24 لیٹر والا میں نے یاد کیا ہے کہ وہ سب سے مناسب درمیانہ سائز ہے گاربیج بیگ کا، جس میں اوور فلو بھی نہیں ہوتا اور جس میں اچھے سائز کا آ جاتا ہے. اور بھائی یہ جو ہے نا ایک بڑے ہی یہ وائرل قسم کے لیمپس ہیں، یہ امیزون وغیرہ پہ اور میں کاسکو وغیرہ پہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تو بہت زیادہ لوگوں نے یہ خریدے ہوئے، تو یہ مجھے نظر ہے ڈالراما میں نے کہا چلو یار یہ لے کے دیکھتے ہیں. $5 ایچ تھا، اور اس کے اندر 3 بیٹریز ڈلتی ہیں، وہ AA سیلز جو ہوتے ہیں. ڈالراما پہ بندہ آتا تو ہے، بندہ سوچ کے ہی آتا ہے کہ بھائی ڈالراما ہی ہے، $1 $2 کی. آپ پھر جب چیزیں لینا شروع کرتے ہو نا تو وہ کوئی $80 $90 تک پہنچ جاتی ہے بات. تو یہ ڈالراما کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، سستا اور ٹکاؤ تو ہے لیکن خرچہ بھی ہو جاتا ہے. بس پھر جی میں گھر کی طرف روانہ ہوئی واپس. موسم بڑا سہانا تھا، دھوپ بڑی اچھی نکلی ہوئی ہے. گھر آگے میں نے کہا چلو یہ لیمپ لگا کے دیکھوں، مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں یہ لیمپ جو ہے نا اس کو چلا کے چیک کرتی ہوں. اچھا اور یہ ٹچ ہے بڑا مزے کا کہ یہ ہاتھ سے، مطلب اس کی 3 سٹیجز ہیں، آف ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح
برائٹنس اس کی بڑھتی جاتی ہے. سو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا, ایستھیٹکلی پلیزنگ لگ رہا تھا گھر کے لیے. سو اچھا لگا مجھے, اگر کسی نے لینا تو ضرور لیں. اچھا ساتھ میں جی ہمارے کپڑے ایز یوزول جو 2-4 ہفتے دھل تو جاتے ہیں, لیکن وہ بس لانڈری سائڈ پہ پڑی ہوئی تہہ لگانے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی پلیز کچھ ہو جائے میرے ساتھ کہ کوئی تہہ لگا دے. سو بس وہ تہہ شہ لگائی, چیزیں صحیح کی, سمیٹیں. یہ ڈرامہ آج کل بڑا مزے کا جا رہا ہے, اس کا نام ہے جی اسٹینڈ اپ گرل, تو وہ دیکھا. اچھا ہاں, یہ میں دکھا رہی تھی, یہ میں نے اپنا فریج جو ہے نا بالکل صاف کیا ہے کہ میں ری اسٹاک کروں گی. میں آج جو گروسری لے کے آئی ہوں, کل پرسوں اور بھی تھوڑی بہت اسینشیل چیزیں لے کے آؤں گی, تو میں نے سارا صاف کیا تھا. اور یہ وہ جو ٹرن ٹیبل میں نے ڈالر راما سے لی ہے نا, تو یہ وہ رکھی. اور یہ املی کی چٹنی میں نے بنا کے جو رکھی تھی ابھی تھوڑے دن پہلے, میں نے پوسٹ بھی کی تھی, وہ ہم ایسے ہی, حالانکہ رکھی رمضان کے لیے لیکن ہم ایسے ہی یوز کرتے جا رہے ہیں. تو بس فریج سارا خالی کیا تھا صاف ستھرا کر کے, اب اس کو انشاءاللہ دوبارہ گروسری کے ساتھ اس کے اندر ری اسٹاک کروں گی. اور بس یہ نیور اینڈنگ برتن میں دھو رہی تھی کہ چلو آخری شفٹ لگا کے سارے برتن دھو کے سمیٹ کے کچن کو صاف کر کے رکھ دوں. اور یہ جو جاری صاف کرنا مجھے انتہائی برا لگتا ہے, لیکن بس کیا کریں, کرنا پڑتا ہے. اور سارا جی کچن سمیٹ کے ہم اب سکون کر کے آرام سے بیٹھیں گے. آج کا ولاگ کرتے ہیں ہم یہاں پہ ختم. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا, شاپنگ اور ساری گروسری. سو گیو می یور فیڈ بیک. ٹیک کیئر, بائے.